ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي رفيق ورفيقي يعني في الجنة عثمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین، اللہ جل شانہ نے مجھے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کے بڑا احسان فرمایا، اور پھر یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، زندگی گزارنے کے لیے انہی کو بطور نمونہ قرار دیا۔ اور کیا کہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ نے ایک ایسا مجموعہ تیار فرمایا کہ جن کے بارے میں خود ہی ارشاد فرما دیا، اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کے بھی پیچھے چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو پیروی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور مزید احسان کے اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جس کے مرضی پیچھے چلیں گے تو اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائیں۔ ایسا مجموعہ چشم فلک نے پھر کبھی نہیں دیکھا۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل لوگ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور آج اسی مبارک مجموعے میں سے ایک صحابی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ خیر کرنا مقصود ہے کہ جن کی شہادت کا دن 18 ذی الحجہ، اسی مناسبت سے ان کا تذکرہ خیر کرنا مقصود ہے۔ اور ایک تو یہ ہے کہ صرف یہ بات کر لی جائے کہ وہ تاریخ میں یا ان کے فضائل کے اعتبار سے وہ تو نہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اس سیرت کے اندر میرے اور آپ کے لیے کیا اسوہ ہے، ہم کیسے پیروی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک ان کی اپنی ذات کا تعلق ہے تو ابتدائی جو لوگ اسلام لے کر آئے ان کے اندر ان کا شمار تھا، طبیعت کے اعتبار سے بہت نرم، دل کے اعتبار سے بہت پاکیزہ۔ اور یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تعلق بنو امیہ سے ہے۔ اس وقت جو بڑے دو قبائل تھے، بنو ہاشم اور بنو امیہ، لیکن آپس کے اندر انتہائی زیادہ ایک دوسرے سے بغض رکھنے والے۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے آئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی پاکیزگی کا کیا کہنا کہ اب بنو امیہ سے تعلق ہونے کے باوجود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، بہت قریبی، اٹھنا بیٹھنا انہی کے ساتھ تھا۔ بالکل ابتدائی زمانہ حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عثمان سے اسلام کے متعلق گفتگو فرمائی، تو جو ہی گفتگو سنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور جاتے ساتھ ہی اسلام قبول فرمایا۔
اور فرماتے ہیں جو اپنے خصائص ایک حدیث میں بتاتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں کہ میری یہ خصوصیت ہے کہ اللہ نے مجھے چوتھے نمبر پر اسلام کی توفیق عطا فرمائی، اور ان کے ساتھ بھی پھر وہی ہوا جو باقیوں کے ساتھ اس وقت ہو رہا تھا، بجائے کہ متمول دورانے سے تھے، لیکن اس کے باوجود جو مسائل دوسرے صحابہ کو وہی ان کو بھی پیش آئے۔ اپنے چچا حکم بن العاص اس نے گھر کے اندر بند کر دیا، روایات موجود ہیں کہ وہ کمبل کے اندر لپیٹ کے اور دھواں چھوڑا کرتا تھا، اور اس طرح سے بھوکا پیاسا گھر کے اندر بند کر دیا، اور ایک دن قسم کھائی کہ واللہ میں تجھے آزاد نہیں کروں گا جب تک کہ تو اس مذہب کو نہ چھوڑ دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح سے آگے سے قسم فرمائی، واللہ میں یہ مذہب چھوڑ ہی نہیں سکتا، جو اللہ نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی ہے ہو نہیں سکتا کہ میں اس دولت کو چھوڑ دوں، اور وہ تکالیف کو برداشت کیا لیکن اسلام کو نہیں چھوڑا۔ پانچویں پوچھ سے والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبد مناف پہ آپ کا جو ہے نسب مل جاتا ہے، اور ایک اعتبار سے تو اتنا قریبی رشتہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام اروا بنت قریش ہے، ان کی والدہ ام حکیم البیضا، یعنی حضرت عثمان کی جو نانی تھی وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم والد عبداللہ کی سگی بہن تھی، اور یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جڑواں تھے عبداللہ اور یہ الحکیم البیضا، یہ جڑواں تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے یہ نواسے بھی ہیں۔ اور جب مسائل بڑے ہیں تو یہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ہجرت فرمائی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ان کے نکاح میں دی تھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ اپنی اہلیہ کو لے کر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت فرمائی۔ اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اول عثمان باہلہ ہاجر الی اللہ میری من هذه الامہ، میری اس امت میں عثمان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اللہ کی طرف ہجرت کی۔ چند سال وہاں پہ رہے ہیں اور پھر واپس تشریف لے آئے مدینہ شریف میں، جب مکہ شریف میں واپس آ گئے اور پھر دوبارہ ہجرت بھی فرمائی ہے۔ اسی لیے جو مشہور لقب ہے ذو النورین آپ کو کہتے ہیں، اس کی دو تین وجوہات بتائی ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن فتح بدر ہوئی تھی، اور ایک شخص آ رہے تھے خبر خوشخبری سنانے کے لیے مکہ میں، اور ادھر فرما صحابہ کہتے ہیں ہم آپ کی بیٹی کو دفن کر کے اسی وقت فارغ ہوئے، ہم مٹی سے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ آپ نے اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی جو ہیں ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بھی انہی کے نکاح کے اندر عطا فرمائی۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ مرتبے کا کیا کہنا کہ جب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ملتا ہے لو کان عندی 40 بنت، اگر میرے پاس 40 بھی ہوتی، اور ایک بات میں 100 کا لقب بھی آتا ہے، میری اگر 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح کے اندر دیتا جاتا۔ شخصیت کے اعتبار سے تو بہت زیادہ پہلو ہیں، لیکن صرف ایک دو عرض کرتا ہوں جو ہمارے لیے آج کی زمانہ اس کے اندر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اور کے اندر پہلی جو خصوصیت اللہ جل شانہ نے حضرت عثمان کو عطا فرمائی تھی وہ انفاق فی سبیل اللہ تھی، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا۔ کوئی ایسا موقع نہیں تھا کہ جہاں مسلمانوں کو ضرورت ہو اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ نہ کھولا۔ جیسے اسرا کا یعنی غزوہ تبوک جسے ہم کہتے ہیں، اس کے موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہلی مرتبہ اعلان عام فرمایا تھا چندے کے لیے۔ آپ نے صحابہ تشریف فرما دیا، آپ نے ترغیب دی۔ حضرت عثمان اب وہ دور بھی ایسا ہے کہ ہر ایک اتنا غنی نہیں ہے کہ وہ مدد کر سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے آپ 100 اونٹ بما کمبل اور اس کے پالان کے میری طرف سے قبول فرمائیں۔
لیکن لشکر بڑا تھا اور ضرورت تھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ترغیب دی۔ تو آپ کی ترغیب دینے پہ جب صحابہ میں سے کوئی، کیونکہ وسعت نہیں تھی تو اٹھ نہیں رہا تھا، حضرت عثمان دوبارہ اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 200 اونٹ قبول فرمائیے، تو میں کمبل اور اس کے پالان کے تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر اسی طرح سے ترغیب دی، حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 300 اونٹ کو جو ہے ہمیں سامان کے قبول فرمائے۔ اور اس موقع کے اوپر صحابی جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی منبر سے نیچے اتر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ عثمان اگر آج کے بعد کوئی عمل نہ بھی کرے تو اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں، یا ایک اور روایت کے اندر ما ذرہ کے الفاظ آتے ہیں عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، آج کے بعد کا اس کا کوئی بھی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی یہ جنتی ہے۔ اس لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 مرتبہ اللہ کے نبی سے جنت کو خریدا تھا۔ ایک مرتبہ اسی تبوک کے موقع کے اوپر کہ جب اس اسرت کے موقع پہ، تنگی کے موقع کے اوپر ضرورت تھی، عثمان نے اپنا مال پیش کیا تو اس نے اللہ کے نبی سے جنت کو خرید لیا تھا۔ اور ایک اور راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب یہی سامان کا پیش فرمایا تو صاحب اپنے گھر سے 1000 دینار لے کر آئے اور آ کے اپنی آستین سے نکالتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی کے اندر ڈالا۔ آپ منبر پہ تشریف فرما تھے اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ان پیسوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹ پلٹ فرما رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ عثمان تیرے آج کے بعد کا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور یہ بات اللہ کے نبی نے 2 مرتبہ فرمائی۔ یہ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی کی مبارک زبان سے جنت کی جو ہے خوشخبری براہ راست ملی۔ اور ایک نہیں کئی موقعوں کے اوپر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ایک تو یہ سابقون الاولون میں ہیں، قرآن میں ان کے لیے خوشخبریاں موجود ہیں سابقون الاولون کے لیے، عشرہ مبشرہ میں ہیں وہ 10 جنہیں براہ راست جنت کی خوشخبری کی، خلفائے راشدین کے اندر ہیں، بیعت رضوان، یہ وہ مواقع ہیں جو باقی صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ بیعت رضوان والوں کو افضل کہا جاتا ہے، بدر والوں کو افضل۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اللہ کے نبی نے تو تشکیل فرمائی تھی، بیٹی کی عیادت کے لیے روکا تھا، لیکن وہ 8 لوگ جنہیں بعد میں مال غنیمت دیا تھا، حضرت عثمان کو بھی ان میں شامل کیا گیا کہ یہ بھی بدر والوں میں شامل ہے۔ تو یہ ان میں صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے، تو وہاں پہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت عثمان کو وہاں پہ سفیر بنا کے ان سے بات کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے، افواہ پھیلتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 1400 کے قریب صحابہ موجود تھے، ان سے بیعت لی عثمان کے کہ ہم عثمان کا قصاص لیں، اور اس موقع پہ اللہ کے نبی نے اپنا ایک ہاتھ عثمان رضی اللہ کا ہاتھ قرار دیا، آپ نے عثمان نے ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ رکھا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس پہ 1400 صحابہ نے جو ہے وہ بیعت فرمائی۔ بیعت رضوان انہی کے لیے کی گئی۔ تو اب اس وقت میرے آپ کے لیے کیا کہ ہم بھی وسعت کے ساتھ خرچ کرنا یہ اپنی عادت کے اندر انسان بنائے۔ آج ایک بڑی عام سی ایک بات ہے کہ تنگی کا ہر دوسرا شخص جو ہے وہ گلا کرتا ہے کہ تنگی ہے، معاشی اعتبار سے حالات بھی ایسے ہیں، مہنگائی ہوگی اس اعتبار سے۔ تو ایک یہ ہے کہ انسان اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور اپنی اس معاش کو بہتر کرنے کی کوشش کرے، ایک یہ ہے کہ اپنا رجوع اللہ اور اس کے رسول کی طرف کرے کہ تنگی کو دور کرنا، معاش کو بہتر کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو وہ جو بہت ساری باتیں ملتی ہیں ان میں سے جو سب سے اہم ہے وہ یہی فرمایا انفاق۔ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا ان سے فرمایا کہ اسماء شمار نہ کر اور گن گن کے نہ رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پہ شمار کیا جائے اور تجھے گن گن کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اسماء رزق کا دروازہ 7ویں آسمان سے اوپر اور عرش کے نیچے ہے، یہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، کبھی بند نہیں ہوتا، اس میں سے اللہ جل شانہ اتارتے ہیں۔ اب کیسے اتارتے ہیں؟ اگر ہم رزق لینا چاہیں تو یہ کام کرنے پڑیں گے، اس میں سے رزق اترتا ہے انسان کے خرچ کے بقدر، جو جتنا خرچ کرتا ہے اتنا اس دروازے سے اتارا جاتا ہے۔
اس میں سے رزق اترتا ہے انسان کی عطا کے بقدر، جو جتنا عطا کرتا ہے اللہ اتنا اس دروازے سے اس کے لیے رزق اتارتے ہیں۔ اور فرمایا اس میں سے رزق اترتا ہے انسان کے صدقے کے بقدر، جو جتنا صدقہ کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کو اتنا ہی اور عطا فرماتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کسی آنکھ نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے صدقہ کرنے والے کا مال کبھی کم کر دیا، صدقہ کرتا اور مال کم ہو نہیں سکتا۔ ایک اور روایت میں فرمایا کہ روزانہ آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے روزانہ کے اعتبار سے، جن اور انس نہیں سنتے، باقی سارے سنتے ہیں اس اعلان کو، اور وہ اعلان کرتا ہے اللہم آتی منفقا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کو اور عطا فرما، اور جو روک کے رکھتے ہیں اللہ اس کے معاش کو، اس کے رزق کو یا اللہ تلف فرما۔ تو اس لیے سب سے اہم بات ہے کہ ہم خرچ کریں انسان، تنگی کے دور کرنے کا راستہ خرچ ہے، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے سوال کر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کچھ ہوتا تھا تو فوراً عطا فرماتے، نہ ہوتے تو کسی کی طرف آپ ریکمینڈ کرتے کہ فلاں کے حضرت عثمان کی طرف بھیج دیے، جاؤ عثمان سے کہو کہ میں نے بھیجا۔ وہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا، گھر چھوٹے سے گھر ہوا کرتے تھے، اور ابھی دروازے پہ پاس پہنچا نہیں ہے تو اندر سے آواز آ رہی، حضرت عثمان اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے ہیں۔ کس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں؟ کہ رات کو جو دیا جلایا ہے اس کے اندر وہ جو روئی ہوتی ہے، بتی جو ہے وہ موٹی کیوں رکھی؟ وہ موٹی ہو تو تیل زیادہ ضائع ہوتا ہے، تو رات کو آپ نے وہ موٹی کیوں رکھی کہ تیل زیادہ ضائع ہو گیا؟ تو وہ آنے والا کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مجھے اللہ کے نبی نے کہاں بھیجا ہے کہ اپنی بیوی کو چھوٹی سی بات پہ ڈانٹ رہے ہیں کہ تیل رات کو زیادہ استعمال ہو گیا، تو چونکہ اللہ کے نبی نے بھیجا تھا اس لیے میں نے کہا آیا ہوں تو بات کروں۔ تو میں نے جب بلایا ملاقات پہ، کہا کہ اس طرح سے ضرورت مند ہوں اور اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، تو آپ اندر تشریف لے گئے اور ایک دینار یا درہم کی ایک تھیلی لے کر آئے، آ کے مجھے عطا کیا، اور میں نے دیکھا اور میں نے کہا حضرت ایک بات پوچھوں گا کیا؟ کہ میں نے وہ آپ کی بات جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ دی ہے وہ سنی ہے، تو عجیب معاملہ ہے، اور مجھے آپ نے ایسا دیا کہ میری 3 نسلیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ تو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو کہنے لگے وہ جو استعمال تھا وہ اپنی ذات کے اوپر تھا، اور یہ جو دے رہا ہوں یہ اللہ کو دے رہا ہوں، تجھے تھوڑی دے رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی ایسے اللہ کے راستے میں دینا، تو پتہ ہے دینے سے اور ملتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے کے اندر دینا، خرچ کرنا۔ ایسا ایک تو یہ اہم بات ہے کہ آج میں اور آپ اس بات کو اپنائیں کہ خرچ کرنا، اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا بہت اللہ پاک کو پسند ہے۔ خود فرماتے ہیں مجھے دنیا کی زندگی، حضرت عثمان فرماتے ہیں دنیا کی زندگی محبوب اس لیے ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں اور بھوکوں کو کپڑے پہناؤں، اس وجہ سے یہ دنیا مجھے بڑی پسند ہے۔ اس لیے خوب انسان کم از کم سفید پوش لوگوں کو اپنے چار ارد گرد جن کے ساتھ نہیں ہے، جو لوگ مانگتے نہیں ہیں، کم از کم ان کا خود خیال رکھے، ان کے اوپر خرچ کرنا، یعنی ان کو ضرورت کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس کے لیے انسان اللہ ہمیں سب کو توفیق عطا کرے، اور وہ اجر جو اللہ خرچ پہ دیتے ہیں اللہ پاک وہ سارا معاملہ ہمارے ساتھ بھی ہے اللہ پاک۔ اور دوسری بات جو بہت اہم ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو شخصیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے، وہ فرمایا حیا ہے، حیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ دولت قدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور آپ جیسے گھر میں استراحت فرماتے ہیں ایسے بڑے ایزی ہو گیا، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی مبارک سے آپ کے کپڑا ہٹا ہوا تھا، کتنے میں باہر تھے، اگر وہ تصدیق میں اجازت چاہیے کہ میں آ جاؤں، آپ نے اجازت دے دی اور آپ نے اپنی حیت کو تبدیل نہیں فرمایا، اسی طرح آپ لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ آئے جو بات کی، حضرت عثمان حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی تشریف لے آئے، اللہ کے نبی اسی طرح سے اپنی حیت تبدیل نہیں فرمائی اور اسی طرح لیٹے رہے، انہوں نے اپنی بات کی اور پھر حضرت عثمان تشریف لے آئے، اور میں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب پتہ چلا بھائی عثمان ہے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، اور آپ صحیح ہو کر بیٹھے، آپ نے اپنی پنڈلی سے چادر مبارک کو ٹھیک فرمایا اور فرمایا کہ آپ آ جاؤ۔
عائشہ رضی اللہ عنہ نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ میرے والد تشریف لائے، حضرت عمر تشریف لائے، آپ اسی طرح بیٹھے رہے، لیکن عثمان کی باری آپ نے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کیا حیت کو، پھر آپ نے اندر آنے کی دعوت کری، تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں کہ آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ ایسی حیا والی زندگی ہے عثمان رضی اللہ عنہ۔ آج یہ معاشرے میں بالکل منقع ہو گئی، بالکل نظر نہیں آتی حیا۔ اور ہے کیا حیا؟ ایمان کے پیرالل ہے بالکل۔ ایمان اگر حیا نہیں تو حدیث میں آتا ہے ایسے جیسے پرندے کے دو پر ہوں، حیا اگر ایک پرندے کا پر ہوتا ہے اور دوسرا بھی گیا، اگر حیا نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں۔ اتنی اہم چیز ہے حیا، اپنے ساتھ ایمان کو لے کر جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا پچھلی امتوں کی بہترین اخلاق میں سے جو چیز وہ زینت والی ہے وہ حیا ہے۔ حیا جس چیز میں ہو اس کو زینت عطا کرتی ہے، اور جس میں سے حیا نکل جائے اس کو بدصورت بنا کے رکھ دیتی ہے۔ تو آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ حیا ہے میرے بھائی، اور حیا ایک صفت کا نام ہے جو انسان کے دل میں ہو اور نکلنے والی ہر جسم کے ہر عمل میں۔ آنکھ کے اندر حیا ہو اور اسی طرح زبان کے اندر حیا ہو، بولنے سے پہلے پتہ ہو میں نے یہ بات کرنی ہے کہ نہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر۔ ابھی تو جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ عجیب لوگ تھے، ایک لفظ جو منہ سے نکلا اس کے بارے میں بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ اگر بے دھیانی میں نکل گیا۔ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمیر بن سعد گورنر تھے، اور ایک دن آگے عمر کے سامنے استعفیٰ پیش کر، میں نہیں گورنری کر۔ عمر نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے اس گورنری کے زوم کے اندر کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں نے آنے والے شخص کو کہا تھا اخزاک اللہ، یا اللہ تجھے رسوا کرے، صرف اس کے پیچھے یہ گورنری کا میرا زوم تھا۔ ایسی حیا الفاظ کے اندر کہا میں نہیں گورنر، چھوڑ دی گورنر۔ زبان کے اندر حیا، سب سے زیادہ اہم آنکھ کے اندر حیا ہے۔ انسان آنکھ کو دیکھے کہ میں کیسے استعمال کر رہا ہوں، میری آنکھ کا استعمال ٹھیک ہے۔ ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں لکھا بعضوں میں 16 سال عمر، بالکل نوجوان جیسے ہمارا فرسٹ ایئر کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کام بھیجا، تشریف لے گئے، راستے میں دروازے تو ہوتے نہیں تھے، گھروں کے پردے لٹکے ہوئے گھر کے سامنے، اجازت جاء تدریج، ہوا چلی ہے فوراً، تو کیا دیکھتے ہیں گھر کے اندر نظر پڑتی ہے اور ایک عورت غسل کر رہی ہے اور ثعلبہ کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے، تو جو ہی نظر پڑی فوراً فرمایا استغفر اللہ، استغفر اللہ کہا اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ بہت دیر گزر گئی اور ثعلبہ واپس نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا ثعلبہ کہاں پہ ہے؟ وہ دیکھنے پہ ڈھونڈا، پتہ نہیں یا کوئی پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی نے خود فرمایا صحرا کی طرف چلے جاؤ اور دیکھو ثعلبہ وہاں تو نہیں ہے، تو خود تشکیل فرمائی کا سلمان اور عمر رضی اللہ عنہما ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ ثعلبہ کو لے کر آؤ۔ تو آپ ڈھونڈتے ہیں، جاتے ہیں پہاڑ کے قریب، وہ چرواہے بیٹھے ہیں، ان سے پوچھا یہاں کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا کسی کو گزرتے ہوئے، کہاں اس پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ ایک نوجوان ہے، وہ سارا دن پہاڑ کے اوپر بیٹھا روتا رہتا ہے اور دعائیں کرتا رہتا ہے، اور شام کے وقت نیچے اترتا ہے، ہمارے سے ایک گلاس دودھ کا پیتا اور پھر چلا جاتا ہے۔ کہا بھائی کو بتا، تو آپ وہاں پہ اس کو لے کر آتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت عمر کھینچ کے لاتے ہیں واپس، اور آ کے اور اتنے کمزور ہیں کہ اب چلا بھی نہیں جا رہا، تو آ کے چارپائی پہ کالی میں نہیں اوپر بیٹھتا، کہا میرے جسم کو نیچے لٹا، زمین کے اوپر لٹا کے اللہ کے نبی کو رپورٹ کی گئی، آپ تشریف لے آئے، اور آپ نے آتے ساتھ ہی ان کے سر کو پکڑا، اپنی پنڈلی مبارک پہ رکھا، تو سر کو ہٹا لیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم میرا سر تو گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میرے سے گناہ ہو گیا، میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ آپ اپنی مبارک جسم سے میرے سر کو ہٹا دیجیے۔ یہاں بات بتا، میں سوچتا ہوں کہ میں اور آپ جو آج کل جو ہماری جو ہے قوم اس وقت دیکھ رہی ہے، جو ویڈیو آتی ہے ہم کھول کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، دیکھنی بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ کیا کچھ نہیں دیکھتے، ہمارا نوجوان آج کیا کچھ نہیں دیکھتا۔ اور یہ ثعلبہ کی ایک نظر پڑی ہے جس کا حدیث میں موجود ہے کہ پہلی نظر معاف ہے، اور وہ پڑھتے ساتھ ہی استغفار کیا ہے، لیکن وہ اس گناہ کو اتنا احساس اندر موجود ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، میرا سر گناہوں سے یا رسول اللہ بھرا ہوا ہے۔ وہ اس ایک نظر کا ایسے ہے کہ اللہ مجھے معاف کر۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ماذا ترجو یا سالبہ، اے سالبہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو اب سالبہ فرمانے لگے عفو اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا سالبہ وَلَكَ مَا تَرْجِعُ، سالبہ جو تو چاہتا ہے اللہ نے وہ کر دیا، یعنی اللہ نے تجھے معاف کر دیا سالبہ۔ تو آپ نے آگے سالبہ کہنے لگے احس دبیب النبل، یا رسول اللہ میں تو اس وقت ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے چونٹیاں میرے جسم کے اندر چل رہی ہیں۔ الان یا سالبہ، کہ سالبہ اب تیری تیاری ہے، اب تو اللہ کے پاس جا، اور نہیں پہ دم۔ ایک نوجوان کو اتنی فکر ہے میری آنکھ کہاں پڑ گئی غلطی سے، اور اسی کے اندر موت واقع ہو۔ اللہ کے نبی نے جنازے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ پنجوں کے بل تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس وقت ڈاکٹر عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ کہا کہ اس نوجوان کی پاکیزگی پہ اتنے آسمان سے فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے ہیں کہ میرے پاس پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ کے نبی ان فرشتوں کو دیکھ، یہ نوجوان کی طہارت سے ایسے اللہ آسمان سے فرشتے کو آتے ہیں، لیکن آج میں اور آپ سمجھ نہیں رہے، حالات سالوں پہ آ رہے ہیں، ساری دنیا کے اوپر آ رہے ہیں، گھر والوں پہ، اپنے محلے میں، ہر ایک پہ، لیکن وہ دیکھ نہیں رہا کیوں آ رہا ہے۔ عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے آج امت تیار نہیں ہے۔ عجیب بات، اپنے غلط دیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، غلط دیکھنا تو نہیں چھوڑ رہا۔ ماں باپ تنگ ہیں اولاد سے، ہم منع نہیں کرتے، ہم کیسے روکیں؟ میرے بھائی بہت اہم بات ہے، حیا پیدا ہو جائے، میری نظروں کے اندر حیا آ جائے، بس یہ مطلوب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حیا نہ ہوئی تو پھر ایمان بھی میں نے کہا چلا جائے۔ جب حیا نہ رہے تو پھر تو جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ اذا فاتك الحیا فافعل ما شئت، ساری پابندیاں حیا والے کے لیے، ایمان والے کے لیے، بے حیا کی کوئی پابندی نہیں، جو مرضی کرتے۔ حیا مطلوب ہے، جیسے ایمان مطلوب ہے ایسے حیا مطلوب ہے۔ کہ حضرت عثمان رضی کی سیرت صرف سنانا کہانی تھوڑی کہ بس سنا دی اور بات ختم ہوئی، آج مولوی صاحب نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی، بات کرا نہیں۔ میرے بھائیوں یہ سیرت اپنانے والی ہے، انہی کے پیچھے چلنا ہے کہ میرے گھر میں حیا زندہ ہو جائے، ہر ایک اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیے، اپنی اپنی جہاں اختیار چلتا ہے وہاں تو کوشش کرے۔ اور حیا کے اندر میں نے کہا زبان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، لباس حیا کا حصہ ہے، وہ ہے نظر آتی تو حیا لباس سے آتی ہے۔ آج لباس دیکھ لو امت کیسے چھوڑ دی، یہ نہیں پتا کیا پہننا کیا نہیں پہننا۔ لباس کی بات اب تفصیل کا وقت تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو نچوڑ بتا دوں، لباس اپنے بچوں کو پہناتے وقت یہ 3-4 باتیں ضرور ذہن میں رکھا کریں۔ پہلی بات، لباس باریک نہیں ہونا چاہیے، لباس باریک نہ ہو، لباس کا فائدہ نہیں ہے اگر جسم نظر آ رہا۔ دوسری بات، لباس تنگ نہیں ہونا چاہیے، تنگ لباس میں بھی جسم نظر آتا ہے کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھ لیں اپنی بچی، اپنے بچہ ہمارے گھر سے نکل کے جا رہا ہے تو کون سا لباس پہن رہا؟ آج آنکھیں بند ہیں ماں باپ کی، کوئی بات نہیں، رواج چل گیا۔ اتنا وہ لباس پہننا خطرناک نہیں ہے جتنا میرا اور آپ کا اس کو قبول کرنا خطرناک۔ آج معاشرے میں ہم نے قبول کر لیا اس لباس کو، کوئی بات نہیں، بچیاں پہن رہی ہیں، کوئی بات نہیں۔ بڑی خطرناک بات ہے میرے بھائی، باریک نہ ہو، تنگ نہ ہو، لباس چھوٹا نہ ہو، جو جسم کا عضو چھپنا چاہیے اسے چھپے۔ مرد کا سطر یہ ناف سے لے کے گھٹنے کے نیچے تک ہے۔ کل کی بات ہے، نوجوان میں ایسا نماز پڑھے، پینٹ ساری یہاں سے پھٹی ہوئی ہے کہ اسٹائل ہے یہ، نہ بچوں کو پتا کیا پہنا، نہ بچیوں کو پتا کیا پہنا، اور حالات سارے وہ برداشت کر رہے ہیں۔ جو تنگی آ رہی، مصیبتیں آ رہی، وبائیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الفتن میں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب فحاشی عام ہو جائے گی، سرے عام کا بندہ فحاشی اختیار کرے گا، تو پھر اللہ ایسی بیماریاں اتاریں گے جو پہلی امتوں کے جن میں نام تک نہیں تھا ان بیماریوں، ایسی وبائیں اللہ آسمان سے اتارتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہم توبہ کریں گے، زندگی مطلوب نہیں ہے، اگر اس حالت میں گئے تو بڑا خطرناک بات ہے۔ حیا ایمان کو لے جاتی ہے، پتہ نہیں وہ موجود ہے کہ نہیں، اس لیے حیا کا بہت ہوئی۔ میں آپ برے صغیر میں جو اسراف پھیلا نا، کسی ایک نوجوان کی حیا، وہ تفصیل کا وقت تو نہیں ہے لیکن اشارہ ضرور کر دیتا ہوں کہ کیا مطلوب ہے۔ محمد بن قاسم ہر ایک اس نام سے واقف ہے، 3 حملے کیے، 2 میں شکست ہوئی، تیسرے پھر عبد الملک سے اجازت چاہیے کہ لے جاؤ، لشکر لے جاؤ، تو مزری جو ہے وہ
370 ہجری کے محدث ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو لکھا ہے کہ برصغیر میں حیا کی وجہ سے ایمان آیا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ دریا سندھ کو عبور کیا، وہ درخت کاٹے، سب سے پہلے زمین کا جو وتر معلوم کیا انہوں نے دریا کے کنارے سے معلوم کیا، وہ طے سمندر پار کیا ہے، یہ سندھ پار کر کے یہاں سے آئے ہیں، تو اس وقت جو ہے راجہ ظاہر کو پیغام بھیجا ہے کہ اب انسان بن جاؤ، تو وہ اپنے قلعے کے اندر چھپا ہے۔ بڑی تفصیلی واقعہ، میں صرف اس کا نچوڑ بتا رہا ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو قلعے میں بند کیا، اپنے سارے جو ہے نا وہ پادری بلا لیے اور جتنے مذہبی رہنما تھے ان سے پوچھا، ایک باہر مسلمانوں نے گھیر لیا ہے، اس کا کیا حل ہے؟ وہ اس کا پادری کہنے لگا کہ وہ 14ویں رات کا چاند ہے، اس دیوتا کے اوپر جا کے ہم جو ہے وہ قربانی پیش کرتے ہیں، منت کرتے ہیں اس کے سامنے، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، یہ چلے جائیں گے، اور جائے گا یا تم چلے جاؤ یا تمہاری بیوی چلی جائے۔ تو کہا تم تو مصروف ہو یہاں پہ، اپنی بیوی کو بھیج دو۔ تو اس کی اہلیہ کو لے کر جاتا ہے جنگل میں، اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے، اس کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو وہ خاندانی عورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس رات پہلے پہ اوپر ڈیوٹی کس کی ہے؟ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ اور نوجوان دیکھتے ہیں کہ جنگل میں اس وقت عورت اپنی عزت بچا رہی ہے، تو فوراً اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اور منظری نے یہ لکھا ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے اس کو قتل کرتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے اس کو قید بنا لیتے ہیں، قیدی کر لیتے ہیں۔ پھر اس عورت سے پوچھے کیا چاہتی ہوں، کہاں سے آئی؟ وہ کہہ رہی کہ میں راجہ ظاہر کی بیوی ہوں، اور ساری تفصیل بتائی۔ تو کہا آپ کیا چاہتی ہوں؟ کہا مجھے قلعے تک پہنچا دو۔ کہا 3 شرطیں ہیں، پہنچا دیتا ہوں۔ کہا کون سی؟ کہا مسلمان نوجوان کسی خاتون کے پیچھے نہیں چلتا، میں تمہارے آگے چلوں گا، اشارے سے مجھے بتا دینا، میں دائیں بائیں ہوتا رہوں، میں خاتون کے پیچھے نہیں چل سکتا۔ دوسری بات، کہا اپنی جو چوڑیاں پہنی ہیں اور یہ جو تم نے پازیب پہنی ہے، یا اس کو اتار دو یا باندھ دو، اس کی آواز سے شہوت پیدا ہوتی ہے نوجوانوں میں، میں یہ نہیں، یہ یا اتار دو گے یا اس کو باندھ دو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور تیسری میری شرط یہ ہے کہ دوران سفر، رات کا وقت ہے، تنہائی ہے، تم میرے سے بات نہیں کرو گی، کوئی بھی بلا ضرورت کوئی بات نہیں ہوگی، کہ مسلمان مرد کسی غیر محرم کے ساتھ بات بلا ضرورت نہیں کرتا۔ تو وہ جب قلعے کے پاس پہنچایا ہے، کہنے لگی کہ یہ کوئی آسمانی قوت ہی ہے جو تمہارے ساتھ ہے، ایسا نوجوان کبھی دیکھا نہیں ہے۔ اسے کہا 3 دن کے بعد، میں 3 دن مجھے مہلت دے دو، میں کوشش کرتی ہوں یہ اسلام لے نہ لایا، 3 دن بعد میں اپنی مغربی کھڑکی جو دریا کی طرف جو کھڑکی کھولوں گی وہاں سے آ جانا۔ ایسا ہی ہوا۔ 3 دن کو بعد دریا کی طرف سے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کیسے یہ کتابیں خاموش ہیں، مجاہدین کے ساتھ بھی اللہ ہوتا ہے، وہ کیسے وہ تختے بنائے اور وہاں پہ پہنچے دریا کی طرف سے، اندر آئے کھڑکی سے، وہ اپنی بیوی جو ہے وہ پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے راجہ ظاہر کے، اور منت کر رہی ہے کہ خدا کے لیے تم اس کو قبول کر لو۔ یہ لوگ، میں نے اس نوجوان کو دیکھا ہے، یہ کوئی زمینی لوگ نہیں ہیں، یہ آسمانی قوت ہے جو ان کے ساتھ ملی ہے۔ اس نے کہا، آپ نے پوچھا وہ مانتا ہے؟ کہا نہیں مانتا۔ سال اڑا دیا اس کا، اور بعد میں اللہ پاک نے برصغیر کی فتح عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو بھی انفاق بھی توفیق دے، اور اسی طرح حیا بھی ہمارے گھروں میں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔